علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کی سیاست میں کوئی بچت نظر نہیں آ رہی، اس لیے عمران خان صاحب بچنے کے لیے اور عمران خان صاحب کے سہولت کار ان کو بچانے کے لیے آصف زرداری میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس یا ان کے ساتھی جج صاحبان جو ہیں وہ سینڈوچ بنتے نظر آ رہے ہیں، بلکہ بن چکے ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے ان کے خلاف قوم کو اٹھ کھڑے ہونے کی کال دے دی ہے اور عمران خان صاحب ان کے حق میں مسلسل قوم کو سڑکوں پر آنے کا کہہ رہے ہیں، بلکہ وکلا تحریک کی بھی عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے۔ کل تک جو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، سب کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہتے تھے، اب روزانہ ترلے منتیں کرتے ہیں، اشارے کنائیوں میں وفود بھیج کر، سپریم کورٹ آف پاکستان میں انڈرٹیکنگ دے کر کہ جی میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، میں اچھا بچہ بننے کو تیار ہوں، میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے۔ مگر اب آگے والے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، دوسرا فریق بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ کمر کس چکا ہوا ہے۔ اور ایک بات جو حکمران اتحاد پی ڈی ایم پیپلز پارٹی ان کے ذہنوں میں ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی حقیقت نہیں ہے، سیاسی طور پر عمران خان صاحب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب ووٹ اور الیکشن کے ذریعے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن عمران خان صاحب اداروں کے کو ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں۔ وہ جو اکثر کہا کرتے ہیں عمران خان صاحب امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلنا، تو جو حکمران اتحاد ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی سپورٹ زیرو ہو جائے اداروں سے تو عمران خان صاحب ان کے لیے کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کا ووٹ بینک بھی ہے، الیکشن بھی لڑ لیں گے، لیکن وہ ایک جو تاثر ہے کہ عمران خان صاحب سب کو کھا جائیں گے، رگڑ جائیں گے، وہ تاثر جو ہے وہ غلط ہے۔ اور اب تو خیر وہ تو حکمران اتحاد سمجھتا ہے، لیکن اب تو خیر عمران خان صاحب بھی اس تاثر کے حق میں بات کرنا شروع ہو گئے، یا ان کے جو مطالبات ہیں، ان کی جو اپیلیں ہیں، ان کا جو گڑ گڑانا ہے، ان کا جو رونا پیٹنا ہے، وہ اس حق میں ہے کہ سیاسی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مخالف سیاستدانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بیٹھنے کو تیار ہو گئے، مفاہمت کرنے کو تیار ہو گئے۔ پہلے تو میں جو نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی کل رات لندن میں، بڑے عرصے کے بعد میاں صاحب بولے، یہی گلا شکوہ ہوتا ہے۔ پرسوں ترسوں مریم نواز صاحبہ نے کھڈیاں میں قصور میں جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ تھا، دن کا جلسہ تھا، نظر آ رہا تھا، دور دور تک لوگ ہی لوگ تھے۔ تو میں اکثر جو مسلم لیگ نون کے جو حوالے سے جو سوال میرے ساتھ ہوتا رہا یا ویلاگس میں ذاتی ڈسکشن میں جب بھی بات ہوئی ہے، تو میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون صرف اور صرف خوف زدہ ہے، ان کی سپورٹ اسی طرح موجود ہے، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ڈر کے مارے۔ جو لوگوں میں مسلم لیگ نون کے لوگ نکلتے ہیں، آپ دیکھ لیں اپنا جو شیخو پورہ والے ہیں جاوید لطیف صاحب، حالانکہ ان کے جو پولیٹیکل سٹانس ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، ان سے ہمیں اتفاق نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑی بڑی ریلیاں بھی نکالتے ہیں۔ اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب پبلک میں، عوام میں، مطلب میں کئی مسلم لیگ نون کے لوگوں کی بات بتا سکتا ہوں جو عوام میں جاتے ہیں اور ان کی سپورٹ اسی طرح موجود ہے۔ ظاہر ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو میں اکثر ایک بات جو ہے وہ ڈسکشن میں جب کرتا ہوں تو میرا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون نکل ہی نہیں رہی پبلک میں، تو ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ زیادہ پاپولر ہیں عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب تو 24 گھنٹے کبھی ٹی وی پر بیٹھے ہیں، کبھی صحافیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کبھی وکیلوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کبھی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، کبھی سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں، کبھی ریلی نکال رہے ہیں، کبھی جلسہ نکال رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے تو ٹویٹر پر خوف کے مارے ایک ٹرینڈ چلا دیتے ہیں، پہنچو پہنچو زمان پارک پہنچو، عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونے لگی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے خوف کی شکل میں، اپنے پروپیگنڈا کی شکل میں اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون اس معاملے میں ناکام تھی، کیا اس معاملے میں قدم بڑھا ہی نہیں رہی تھی؟ اب کھڈیاں میں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ دیکھیں، عمران خان کے مینار پاکستان کے جلسے سے کسی طور پر بھی کم نہیں تھا، کہاں قصور کہاں لاہور۔ نواز شریف صاحب چپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی ان کے سامنے مائک بھی جا کر یوں رکھتے ہیں تو بھی بات نہیں کرتے تھے۔ کل وہ بولے ہیں، انہوں نے بہت ایک ہوتا ہے اپنا نفرت انداز میں پریس کانفرنس کی ہے، لیکن جب پریس کانفرنس کی ہے تو پھر اس کا اثر ہوگا، ظاہر ہے کیونکہ وہ نواز شریف ہیں۔ اب اگر وہ بولیں گے ہی نہیں تو ان کے لوگ جو ہیں کس بنیاد پر ان کا جو
مسلم لیگ نون کا ووٹر سپورٹر ہے یا پیپلز پارٹی کا ووٹر سپورٹر ہے مولانا صاحب کا، جب بولیں گے ہی نہیں تو کس بنیاد پر وہ کوئی آرگومنٹ کریٹ کریں گے اپنی حکومت کے حق میں؟ تو نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 2-3 باتیں انہوں نے امپورٹنٹ کی ہیں۔ ایک تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ، جس کو ہم خیال بینچ کہا جاتا ہے، اب تو نظر آ گیا وہ کہ ہم خیال بینچ ہی ہے، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بینچ فیصلہ کرے گا تو ہم فیصلہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بینچ ہی ہمیں قبول نہیں ہے، فل کورٹ بنائیں تب جا کر بات بنے گی، ادروائز ہم فیصلہ نہیں قبول کریں گے۔ یہ بات کل رانا ثناء اللہ نے بھی کی، وزیر قانون نے بھی کی کہ ہم فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑا بولڈ اسٹیپ ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہہ رہی ہے کہ عدلیہ کا ہم نے فیصلہ ہی نہیں ماننا۔ اس سے پہلے عمر عطا بندیال کے ساتھ اندرون خانہ مسلم لیگ نون نے کوشش کی تھی ججز کے تقرر کے معاملے پر، آپ کو یاد ہوگا ایلیگیشن کے معاملے پر جو معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ناراض ہو کر جوڈیشل اپنا کمیشن کا اجلاس تک چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر اٹارنی جنرل ان کی مرضی کا لگا دیا تھا۔ تو نون لیگ بڑی کوشش کرتی رہی کہ نیوے ہو کے نا ذرا بچت ہو، لیکن نیوے ہو کے بچت نہیں ہو سکتی۔ اب سیاسی حدود و قیود میں رہ کے، اخلاقی حدود و قیود میں رہ کے اگر سیاست کرنی ہے تو ایگریشن دکھانی ہوگی۔ آہستہ آہستہ وہ موڈ آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے، بلکہ اب بن چکا ہوا ہے پارلیمنٹ میں، کیونکہ عمران خان صاحب، میں نے آپ کو یاد ہوگا حکمران اتحاد کا جب اجلاس ہوا تھا 1.5-2 ہفتے کب پہلے، جس کے بعد یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا، اس میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ حکمران اتحاد یہ سمجھتا ہے کہ ان کا مقابلہ عمران خان نہیں کر رہے، ان کا مقابلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی ہے۔ تو پھر میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ طے کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آمنا سامنا کیا جائے گا، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم میں کر سکتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا قانون بھی بن گیا، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ قرارداد بھی آ گئی، اور پھر آپ دیکھیں کہ وزیروں و مشیروں کا لب و لہجہ چینج ہو گیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے متعلق۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ان کے پاس سالڈ ریزن ہے۔ ایک ریزن یہ ہے کہ اس میں 2 جج صاحبان اس بینچ میں وہ ہیں جو نواز شریف کے خلاف پاناما کیس وغیرہ کے فیصلے اور اس طرح کے معاملات دیکھتے رہے۔ ایک جج صاحب وہ ہیں جن کی آڈیو لیک آ گئی ہوئی ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے متعلق، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ میرا جج ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، تو نواز شریف صاحب نے کہا مین نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس، بندہ جو ہے اپنی صحبت کے ساتھ، اپنے یاروں دوستوں کے کمپنی کی وجہ سے اس کی خصلتیں جو ہے پہچانی جاتی ہیں۔ یعنی نواز شریف صاحب نے چیف جسٹس صاحب پر یہ الزام لگایا ہے سیدھا کہ اگر عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ان کے اوپر وہ کرپٹ ہیں، ان کے معاملات ہیں، تو پھر چیف جسٹس بھی ہوں گے۔ نواز شریف کہہ رہے ہیں میں نہیں، کہ جیسا اس کا دوست ویسا وہ، یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے۔ اور انہوں نے پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کا حوالہ بھی دیا، انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ روزانہ انکشافات کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے نکالا گیا، نواز شریف کو کیسے نااہل کیا گیا۔ تو اس بات پہ سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا؟ میں مسلم لیگ نون کی باقی باتوں سے اکثر کبھی اتفاق ہوتا ہے، کبھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن اکثر وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ جن سے اتفاق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن مریم نواز کی ایک بات سے میں نے ہمیشہ اتفاق کیا ہے کہ صاف شفاف انتخابات تب ہوں گے جب پلڑے برابر ہوں گے، اور پلڑے برابر تب ہوں گے جب نواز شریف صاحب کی غیر آئینی غیر قانونی نااہلی ختم کر دی جائے گی۔ پھر عمران خان بھی میدان میں ہو، نواز شریف بھی میدان میں ہو، پھر دیکھا جائے گا، پھر 2 ہاتھ ہوں گے نا، پھر 2 پانی ہوں گے، پھر پتہ چلے گا کون بھاری ہے کون کم ہے۔ پھر عمران خان صاحب نواز شریف کو ہرا کے جیت جائیں، سر آنکھوں پر جیت جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو 2018 میں بھی میدان خالی کر کے دے دیا گیا تھا، اور 2023 میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف انتخابات سے باہر ہو، عمران خان صاحب اکیلے، اور ہم کہیں گے دیکھو جو ہماری پاپولیرٹی، یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ بدنیتی ہے، یہ دھاندلی ہے، یہ فراڈ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ملک کے ایک بڑے لیڈر کو سائڈ پہ کر کے اور انتخابات کروا لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پھر وہ جو اب تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے جس نے سارا کچھ کیا ہے، ان کے انکشافات ہیں، اس پر سو موٹو لے لیجئے جناب۔ اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کا بیان حلفی پڑا ہوا ہے،
وہ بتا رہے ہیں کس طرح ان کو اپنا ڈی جی سی فیض حمید ان کو پریشرائز کرتے تھے. پھر ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کا انہوں نے حوالہ دیا, مشہور زمانہ آڈیو جس کو ابھی تک ثاقب نثار صاحب نے کنٹراڈکٹ نہیں کیا, کنٹراڈکٹ کیا جی یہ توڑ مروڑ کے پیش کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو نواز شریف صاحب جو ہیں بڑے عرصے کے بعد کھل کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے پھر قوم کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ 3 رکنی بینچ تو ہم وہ فیصلہ نہیں مانیں گے, اور قوم کو کہا کہ آپ اگر اب نہیں اٹھے تو پھر حالات خراب ہو جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قوم ہمارا ساتھ دیں اور ہم ملک کو آئندہ چند سال میں ملک کو بہتر پوزیشن میں لے آئیں گے, اور اگر قوم نہیں اٹھتی اور حالات اسی طرح ہوا, عدالتیں اسی طرح فیصلے کرتی رہیں, جو فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے عدالت, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جو فیصلہ عدالت کرنا چاہ رہی ہے, چیف جسٹس صاحب کرنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ فیصلہ ہو گیا تو ڈالر 500 پہ جائے گا. اور یہ بات غلط نہیں ہے. ہمارے دوست ہیں ارسلان وراید صاحب, وہ ان کا بزنس ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر ڈالر 180 پہ گیا تو پھر یہ 200 کراس کرے گا, کر گیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈالر 308 پہ گیا تو ڈالر 400 کراس کرے گا. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے سیاسی معاملے میں مداخلت کی ہے, اس میں اگر فیصلہ دیا جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں, تو پھر ڈالر جو ہے وہ 500 تک جائے گا. تو پہلی بار نواز شریف صاحب ایک کلیئر کٹ تو ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن پہلے زیادہ تر نواز شریف صاحب کو پرابلمز ہوتی تھی, اپنے مصائب بیان کر رہے ہوتے تھے. وہ جو جاوید چودھری نے کالم لکھا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کو ان کی اذیتیں, جیل میں ان کا رہنا, بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا جو ہے وہ فوت ہو جانا, ان کی غیر موجودگی میں ان کا انتقال کر جانا, مریم نواز کی گرفتاری, ہمیشہ وہ یاد کرواتے رہتے ہیں. نواز شریف صاحب کو انہوں نے قید کر دیا ہوا ہے ان کے مزریز کے اندر. تو بڑے عرصے کے بعد مجھے نواز شریف صاحب کا جو لب و لہجہ تھا اور ان کا جو انداز تھا, وہ نواز شریف صاحب کیونکہ ایگریسو ہونے میں ان کی لمٹ ہوتی ہے, بڑا احتیاط, بڑا نپات اللہ بولتے, تو مجھے ایگریسو بھی نظر آئے اور ڈائریکشن کے ساتھ نظر آئے کہ ڈائریکشن ہے کیا. ڈائریکشن ان کی یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان, وہ جو میں نے کہا تھا کہ حکمران اتحاد کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اب ٹارگٹ کرنا, چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ نہیں, چیف جسٹس آف پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی ڈھال ہے. جس طرح پی ڈی ایم تحریک شروع کر کے باجوہ صاحب کو اور فیض حمید کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, اسی طرح اب حکومت کا نشانہ چیف جسٹس ہیں, اور نواز شریف صاحب نے وہ ٹارگٹ پراپر نشانے مار کے لگائے ہیں, اور اس کا اثر آئے گا. چیف جسٹس صاحب نے جو کل سماعت کی تھی اس کے بعد انہوں نے وقت دیا تھا کہ سوموار تک کا, کیونکہ وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے مفاہمت کی بات کی ہے. کل 2 واقعات ہوئے. ایک چیف جسٹس صاحب نے سماعت کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپس میں بیٹھ جائیں, اور عمران خان جو ہے وہ ان کی جو ایک پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے یقین دہانی کروائی جا رہی ہے, ہمیں گارنٹی دی جا رہی ہے, اور دوسرے فریق بھی اپنے جو ہے وہ قیادت سے پوچھیں تو پھر بٹھا لیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا 1 ہفتے کے اندر آپ دیکھ لو معاملہ, ورنہ پھر 1 ہفتے کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے. اور مقدمہ سوموار تک انہوں نے سماعت جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے جو پٹیشنز ہیں ان کی انہوں نے ملتوی کر دی. دوسرا واقعہ یہ ہوا, عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی, پتہ نہیں کون سے صحافی ہوتے کرتے رہتے ہیں, صحافیوں سے ملاقات کی. اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, میں سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. پھر اس میں ایک یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں اگر حکومت مجھے ملی تو میں روس نہیں جاؤں گا. یہ ارشد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا, روس نہیں جاؤں گا. بڑی بات ہے جی, اتنا مطلب عمران خان صاحب کا اپنا گھٹنوں پر آ گئے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی جھک گئے, امریکہ کے سامنے نہ صرف لابنگ کر رہے ہیں بلکہ امریکہ کو آج پیغام دے رہے ہیں کہ اگر دوبارہ اقتدار میں آیا تو میں روس کی طرف دیکھوں گا نہیں. ہے نا کمال. اس پر میں آج اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا. ابھی میرا مدعا اس میں آصف زرداری کے اندر جو پناہ لے رہے ہیں عمران خان صاحب, یا ان کو چیف جسٹس صاحب آصف زرداری کے اندر پناہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پرسوں ترسوں تقریر کی تھی سینیٹ قومی اسمبلی میں اپنا جوائنٹ سیشن میں, اس میں انہوں نے آخری جملہ کہا تھا اپنے نانا کا کو کوٹ کر کے کہ پاکستان ہمارا ہے, ہم سب ایک دوسرے کے ہیں, تو لہذا ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اور یہ بلاول بھٹو, شہباز شریف صاحب یہ بڑے عرصے سے کہتے رہے
مگر عمران خان صاحب کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اب عمران خان صاحب جس سیاست کو، جس مفاہمت کو مکمکا کہتے تھے، کرپشن بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے چوروں کا اتحاد کہتے تھے، اس سیاست کے پیچھے عمران خان بھی پناہ لے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ بھی چاہ رہی ہے کہ اسی مفاہمتی فارمولے کو اپنا کر آصف زرداری کے عمران خان کو بچایا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو اب تیار نہیں۔ وزیر اعظم نے پریس کانفرنس اپنا جوائنٹ سیشن میں خطاب کر کے کہا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ فراڈی ہے۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن اب بچت جو عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں اپنی، وہ اس سیاست میں ہے جو آصف زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے لیے کی تھی، ذاتی اقتدار کے لیے نہیں کی تھی، اس ملک اور قوم کے لیے کی تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے جو میثاق جمہوریت کیا تھا وہ اس ملک اور قوم کے لیے کیا تھا، اپنی سیاست میں واپسی کے لیے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ایک عامر کو نکالا تھا 18ویں ترمیم کرنے کے بعد، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور عدالت اگر اس فارمولے پر، مفاہمتی فارمولے پر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست سے ہر طرف سے انکار ہونے کے بعد، ہر طرف سے ناکامی ہونے کے بعد اب کوئی راستہ نہیں سجائی دے رہا، لہٰذا وہ فارمولہ اپنانا چاہ رہے ہیں جس فارمولے کے خلاف انہوں نے 26 سال قوم کو بھڑکایا ہے، مسلسل خطاب کر کے کہا یہ مکمکا ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ اب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔